پیاری ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ سے امید ہے کہ آج سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کی خیر خواہی میں اللہ سے دعائیں کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری ویورز کو اور میں جو یوٹیوب جتنی بھی میری ویورز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشیاں عطا کر دے۔ پیارے رب نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہوئی ہے اور ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ صحرا میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، خود سے پھول اگتے ہیں۔ خود سے اگتے نہیں، سب لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں خود سے اگے ہوئے۔ خود سے تو کوئی چیز نہیں اگتی، اللہ ہی اگانے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم نے اس کا بیج نہیں لگایا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیج میں سے پودا اگایا ہوا ہے۔ وہ پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو اتنے باریک باریک پھول ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور اتنا دل کرتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی جاؤ۔ اتنے خوبصورت پھول ہوتے ہیں، پرپل کلر کے، وائٹ کلر کے، ریڈ، پنک، گرین بھی ہوتے ہیں بیچ میں، اور بڑی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت کائنات بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت چیزیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ تو قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے صدقے میں اپنا خدائی قلم بنایا۔ اللہ نور ہے، اس کا قلم نور ہے، اس قلم سے جو لکھا گیا وہ نور ہے۔ نورانی قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھ لے، کہ قیامت تک جو بھی واقعات ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا، تو لکھ لے، تو لکھ لے۔ اور قلم نے سب سے پہلے اپنا سر لوح پہ رکھا۔ یہ ایک تختی ہے جس پہ قرآن لکھا گیا تھا، لوح محفوظ۔ یہ لوح ایک تختی ہے، اس پہ اپنا سر رکھا، اور اس سر رکھنے سے اس لوح پہ ایک نورانی نقطہ ظاہر ہوا، اور پھر وہ نقطہ دراز ہو کے الف بن گیا۔ وہ نقطہ دراز ہو کے الف بن گیا۔ اس میں اللہ کی ابتدا بھی اسی حرف الف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا پہلا حرف الف ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ کوثر، بے شمار سورتوں کی ابتدا الف سے ہے۔ درود شریف کی ابتدا بھی الف سے ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم الف سے ہے۔ حق تعالیٰ نے حرف الف کو خصوصی عظمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے بشر کا نام آدم بھی الف ہی سے ہے۔ تمام حروف میں سب سے پہلا حرف الف ہے۔ الف کا عدد 1 ہے۔ الف کا موکل اسرافیل ہے، اور یہ بہت مقدس حرف ہے، اور قوت الہیہ نے اس کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ یہی دن اس کی طبیعت اور شرف کے موافق ہے۔ الف 2 دھاری تلوار ہے، اس کا رنگ سفید بجلی سے زیادہ منور ہے، اور فلک ہفتم سے اس کا تعلق ہے، 7ویں آسمان سے اس کا تعلق ہے، اور یہ آتشی ہے اور آتش اول عنصر ہے، اور یہ بہت جلالی ہے۔ اس کی سمت مشرق ہے، اس کی سمت مشرق ہے، اور یہ سب کلمات میں سے سید اور رئیس ہے۔ تمام کائنات میں اول مرتبہ پہ فائز ہے۔ حرف الف اولیاء کاملین کو بلند درجوں تک لے کے جانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ جس نے اس حرف کی ظاہری اور باطنی تعلیم حاصل کی، وہ عالم کو اپنی تسخیر میں لا سکتا ہے۔ اس کی فضیلت، اس کے فائدے
الف کے فائدے۔ رزق کے دروازوں کی یہ چابی ہے۔ جو شخص صبح بستر سے اٹھتے ساتھ ہی 111 مرتبہ الف پڑھے تو کچھ ہی عرصہ میں وہ امیر ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ وہ کچھ ہی عرصے میں وہ امیر اور مالدار ہو جائے گا، اور اللہ کا فضل اور کرم اس کے شامل حال ہو جائے گی، اور روزی کے دروازے ایسی جگہ سے کھل جائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جس حاجت کے لیے اور مقصد کے لیے بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پورا کر دے گا، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ اور 111 بار لفظ الف کو پڑھنے اور لکھنے کے کمالات۔ اتوار کے دن خاص مبارک ساعت جو طلوع آفتاب کے وقت شروع ہوتی ہے اور 1 گھنٹے تک ہی رہتی ہے، اس ساتھ میں کاغذ پہ اگر 111 مرتبہ الف لکھ لیا جائے، اور اس کو لکھنا کیسے ہے کہ عرقی گلاب، زعفران یا زردہ کے رنگ سے لکھیں اور عطر لگا کے اس کو اپنے پاس رکھیں۔ یہ نہایت باکمال ہے۔ جس کی جیب میں یہ کاغذ ہوگا وہ بادشاہوں کے، بزرگوں کے نزدیک صاحب عزت و حرمت ہوگا۔ لوگ اس کو دوست رکھیں گے اور اس کا دل صاف ہوگا، اور شریر انسان اور جنات کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، اور جو حاجت اس کی ہوگی وہ بھر آئے گی انشاءاللہ۔ اور کسی شخص کی کو سخت نظر لگی ہو، خواہ وہ نظر انسان کی ہو یا جن کی ہو، اس کاغذ کو جلا کر دھنی لے یا پانی میں گول کے پیے، نظری بد ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اس کو 111 مرتبہ لکھ لیں اور اس کو پانی میں گولے۔ ظاہر زعفران جلدی گل جاتا ہے، یا پھر زردے کا رنگ بھی جلدی گل جاتا ہے۔ زردے کا رنگ اور زعفران کو گلاب کے عرق میں بھگونا ہے۔ اس کے علاوہ بخار، بچوں یا بڑوں کی کند، ذہنی حافظے کی کمزوری کے لیے بھی یہ مجرب ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس 111 دفعہ لکھنے والا تعویذ میاں بیوی کا دونوں کے نام، والدہ کے نام لکھ لیں اور اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ گھر میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے الف کو ایک لمبا، ایک اکیلا پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ تقریباً ہر جگہ یہ الف استعمال ہوتا ہے۔ الف کے بغیر کچھ آیتیں، کچھ جملے، کچھ باتیں مکمل ہی نہیں ہوتی، اور اس میں بہت تاثیر ہے۔ سب سے بڑی تاثیر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تاثیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسی قلم کو حکم دیا کہ ازل سے ابد تک جو کچھ بھی کائنات میں ہے لکھ لے، قلم حیران ہوا۔ اس نے اپنا سر لوح پہ رکھ دیا، اور اس سر جہاں پہ پڑا اس پہ ایک نقطہ بنا اور وہ لمبا ہو گیا، اور پھر جب سر اٹھایا الف بن گیا، اور اس قلم نے لکھنا شروع کر دیا، اور پوری کائنات میں جو کچھ ہونا تھا یا جو کچھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کو، نصیبوں کو، اولادوں کو، حج کا سفر، جو کچھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور قلم نے لکھ لیا۔ جتنی جانداروں نے، جتنی مخلوقات نے دنیا میں آنا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قلم نے لکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم، وہ ظاہر قلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے بنایا، اس کا قلم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قلم، اب تو سب کچھ تو نے لکھ لیا ہے، ایک اب لکھنا رہ گیا ہے، وہ اب لکھ لو۔ قلم نے عرض کی باری تعالیٰ میں اب کیا لکھ لوں؟ کائنات میں جو کچھ بھی ہے میں نے ایک ایک نقطہ لکھ دیا ہوا ہے، سب کچھ میں نے لکھ دیا ہوا ہے، اب کیا رہ گیا ہے لکھنے کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھو لا الہ الا اللہ،
قلم سوچنے میں لگ گیا، سوچنے میں لگ گیا، سوچتے 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 70,000 برس گزر گئے۔ 70,000 برس میں قلم نے صرف اتنا لکھا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم اب آگے بھی لکھ لو۔ قلم نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے تیری وحدانیت کا تو لکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ، تیری سوا کوئی معبود نہیں، تیری سوا تو کوئی اور معبود نہیں ہے، تو تو معبود برحق ہے، اب میں اور کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم اب لکھ لے، آخری جملہ لکھ لے، محمد الرسول اللہ۔ قلم کھانپنے لگا اور ایک دم سے وہ گر گیا اور اس میں ایک دراڑ سی پڑ گئی کہ میں کیسے لکھ دوں عظمت اور جلال کہ باری تعالیٰ میں کیسے لکھ دوں؟ پھر 70,000 برس گزر گئے۔ 70,000 برس جب گزرے تو قلم نے لکھ لیا محمد رسول اللہ کہ جب پورا کلمہ 1,40,000 برسوں میں لکھا گیا ہے تو اس کی تاثیر کتنی ہوگی؟ پھر قلم نے عرض کیا باری تعالیٰ کسی کی اتنی عمر ہوگی کہ میں نے یہ کلمہ 1,40,000 برس میں لکھا ہے کہ یہ کوئی اتنا پڑھ سکے گا؟ اس میں تو اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امتی مسلمہ آئے گی آخر میں، اور وہ اگر دل سے ایک ہی دفعہ پڑھے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اس کو ہر گناہ سے، ہر شرک سے، ہر کفر سے، بت پرستی سے پاک کر دوں گا اور اس کو ایمان کی دولتیں دے دوں گا اور اس کا دل اپنے لیے مخصوص کر لوں گا۔ اور اگر کسی میت کے لیے وہ ہدیہ کوئی کرے گا تو میں اس میت کی قبر میں 4,000 نور داخل کر دوں گا، 4,000 اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور 4,000 اس کے لیے میں نیکیاں لکھ دوں گا اور 4,000 اس کی مغفرت، 4,000 دفعہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور یہ جو پڑھنے والا ہے اس کا بھی اتنا ہی اجر و ثواب میں دوں گا۔ ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ہوا ہے۔ تو یہ کلمہ اور یہ الف کا حرف یہ اتنی نورانیت اور طاقت والے ہیں کہ جب ہم دل سے اس کو پڑھیں گے تو ہمارا دل زندہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارا دل نماز کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے خوف کی طرف جاتا ہے، اچھے مشورے کی طرف جاتا ہے، درود شریف کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے آگے لمبی لمبی دعاؤں میں رونا آتا ہے، تو سمجھ لے کہ دل زندہ ہے۔ اگر دل میں یہ چاہتیں نہ ہو، یہ چاہتیں نہ ہو، نہ نماز کی چاہت، نہ نیکی کی چاہت، نہ خوشحالی کی چاہت، نہ پاکی کی چاہت، نہ درودوں کی، نہ فریادوں کی، نہ سلاموں کی چاہت ہو، نہ قرآن کی تلاوت کی چاہت ہو، نہ بندوں سے پیار اور ہمدردی ہو، نہ سچ ہو زبان پہ، نہ اخلاص ہو دل میں، نہ اخلاق ہو، کھورے بندے اللہ کو پسند نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ دل مردہ ہے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو آؤ میری پیاری ویورز، ایک ہی دفعہ دل سے پڑھتے ہیں، الف 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 پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ ہر مشکل مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو میں بھول گئی ہوں، اگر کسی کی نارمل ڈیلیوری ہونی ہو یا اگر کسی نے آپریشن لکھ دیا ہو یا جو بھی ہو،
تو صرف لفظ الف کو دیکھیں، لکھ کے اس کے سامنے کریں، اور پیدائش کا جب درد شروع ہو ڈیلیوری کا تو کاغذ پہ 3 بار الف لکھ دے، 3 دفعہ الف 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 لکھ دیں اور عورت کو دکھائیں اور اس کے بائیں ران پہ باندھ لیں، انشاءاللہ ولادت میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ تو بہت آسان ٹوٹکے ہیں، لیکن ہم نے حروف تہجی سے بغیر نقطے کے حروف سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور نقطوں والے حروفوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم تو قرآن اٹھاتے ہیں، بس تلاوت کر کے دعا مانگ کے تو رکھ دیتے ہیں۔ قرآن سے پیار کرو، قرآن سے باتیں کرو، قرآن کو اپنا حال سناؤ۔ قرآن کے بارے میں پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آج میرا دل کیا کہ میں الف کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اور کلمے کے لکھنے کا وہ جو عرصہ ہے وہ بتا دوں کہ قلم نے اتنا عرصہ لگایا لکھنے میں، اور ہماری ذرا سی زبان ہلتی ہے اور ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اجر و ثواب اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ، ایک دفعہ سے 4000 نور مل جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اگر سینکڑوں میں، ہزاروں میں پڑھیں گے، لاکھوں میں پڑھیں گے تو کتنا اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اور اللہ سے دعا کرتے اللہ ہماری دل کو اپنے لیے قبول فرما دے، ہماری دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہماری گھروں میں سکون عطا فرما دے، بہن بھائیوں میں پیار عطا فرما، میاں بیوی میں سچا اخلاص اور عشق عطا فرما، اپنے اور حبیب کے بعد، اپنے حبیب کے بعد، اور بچوں کو فرمان بردار بنا دے، اور کاروبار رزق روزی میں برکت عطا فرما دے، اور سب سے بڑی دعا کہ کامل اخلاص، کامل اخلاق اور کامل اخلاق دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل ایمان دے دے، اور بچوں کی طرف سے خوشحالیاں نصیب ہو، اور سب سے بڑی دعا کامل اخلاص کے بعد، کامل ایمان کے بعد، کامل اخلاق کے بعد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرما دے، کہ جو سب سے بڑی ضروری بات ہے، جو محتاجی سے بھی بچاتی ہے اور خوشحالی لاتی ہے، صحت تندرستی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو عمل کی توفیق پہ لگا دے ہمیں، اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کرے، اور جو پرانے ویورز ہیں وہ پوری واچ کرے، آگے شیئر کرے، اور اس کو لائک بھی کرے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ اللہ کل جمعے کا دن ہے، آج شب جمعہ ہے، شب جمعے والا درود شریف پڑھ لیا کریں۔ جو شب جمعے والا درود شریف پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ یہ میری ذکر والی تسبیح ہے، اور اس سے میں اللہ کا پیارا نام سے اس آواز جو نکلتی ہے اس کے ساتھ پھر میں اپنی دل کی آواز شامل کر کے تو وہ ذکر کرتی ہوں۔ اس کے بارے میں بھی میں کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ کس ذکر کے ساتھ یہ تسبیح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔